بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک کی آیت اور سورت نمبر 43 سورہ زخرف 25واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ یہ آیت ہر انسان کے لیے اکثیر کا حکم رکھتی ہے جس کے گلے کے اندر گلڑ بن جائے، سوج جائے، لٹک جائے یا کوا اتر جائے، ٹانسلز بن جائیں، بات کرنا مشکل ہو جائے، سینے کے اندر کوئی ایسی پرابلم آ جائے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، یا جسم کے کسی بھی حصے پہ ایک گلٹی سی بن جاتی ہے، ہڈی سی ابھر جاتی ہے، کوئی بھی ایسی ابری ہوئی جگہ جو قدرتی طور پر ابری ہوئی جگہ ان کو چھوڑ کے گلڑ بن جانا یا کوئی گلٹی بن جانا، تو آپ اس آیت کو سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سانس روک کر یہ زبان کی نوک سے ہلکا سا لعاب لے کر شہادت انگلی اس جگہ پہ رکھیں، گلے پہ رکھیں جہاں بھی کوئی ایسی پرابلم ہو، اور اس کو ایسے گھماتے جائیں۔ ادھر سانس روک کے 7 بار پڑھیں، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ جتنے دفعہ آپ کوشش کریں سانس روک کر 7 دفعہ پوری ہو جائے، نہیں تو جہاں سانس ٹوٹ جائے پھونک مار دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل سے وہ گلٹی، وہ گلڑ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ نہ سکے، یاد نہ کر سکے، تو ایک دھاگا لے لیں، ڈوری لے لیں، باریک رسی لے لیں، سیوا ٹائپ جس کو کہتے ہیں، وہ لے لیں، اس کے اوپر دم کر کے قرآن پاک کھول کے دیکھ کے آیت کو اعراب کے ساتھ پڑھ کر، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ کر گرا لگاتے جائیں اور اس کو گلے میں لٹکا لیں، باندھ لیں۔ اگر گلے میں باندھنا، لٹکانا یا کچھ ایسا ہو، معیوب لگتا ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں یا کہیں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، لوگ پھر مذاق بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ مونج کی رسی لے لیں، مونج کی رسی وہ لے کر اس کے اوپر یہ دم کر کے، یہ پڑھ کے گرا لگاتے جائیں، اوپر سے پھیر کر زمین کے کسی ایسے حصے میں دبا دیں جہاں نمی رہتی ہو، تری رہتی ہو، وہ مٹی تر ہو، خشک نہ ہو، وہاں اکثر نمی رہتی ہو، اور تاکہ یہ رسی، یہ دھاگا، یہ ڈوری گل سڑ جائے۔ اور اگر نہ بھی گل سڑے، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کوئی ڈوری ایسے ریشمی ٹائپ ہوتی ہے اور گلتی سڑتی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 ہفتے 5 ہفتے کے بعد یہ گلڑ ختم ہو جائیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اور جب کم ہونا شروع ہو جائیں تو بندے کا اعتقاد بھی، یقین بھی بڑھتا جاتا ہے کہ واقعی میری پھونک، میرا دم اثر کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا پھونک مارنے کا، دم کرنے کا، پیر بننے کا، فقیر بننے کا۔ آپ میری طرف نہ دیکھیے گا، نہ میں پیر ہوں نہ فقیر ہوں، ایک گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ میرا
ایک دلی تعلق، قلبی لگاؤ ہے، شغف ہے، حب ہے، چاہت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں، ورنہ کوئی پروفیشنل طور پہ اس کو پیشہ ورانہ نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ کا کرم ہے کہ بزرگان دین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صاحبان علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت نصیبت یا کوئی نہ کوئی نقطہ تو نہیں لیکن مائکرو نقطے تک کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھیں، سورہ زخرف سورت کے لحاظ سے 43 نمبر سورت ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر ہے 79 ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ اس کو سانس رو کر اگر پڑھ سکیں تو دم کریں۔ زبان کی نوک سے لعاب دن لہیں وہاں لگا کر رگڑتے جائیں، ملتے جائیں، مسلتے جائیں اور پڑھتے جائیں، انگلی پہ پھونک مار کر یوں ایسے پھیر دیا کریں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہیں تو کسی دھاگے ڈوری رسی پہ بنا کے گلے میں لگا لیں۔ اگر وہ بھی نہ کر سکتے ہیں تو زمین کے کسی ایسے حصے میں دبا دیں جہاں نمی رہتی ہو تاکہ وہ رسی گل سٹ جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پرابلم سے جان چھوٹ جائے گی۔ گلے کا گلڑ ہو جائے نا تو انسان کو تھوڑا سا برا لگتا ہے، معیوب سا لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بیماری جو ہوتی ہے نا اس کا علاج لازمی ہے۔ اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے چھوڑ دینا، پھر اپنی زندگی کو دائیں پہ لگانا، اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔